اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق آباد ہے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین پر، اس دھرتی پر جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے، ان میں ایک درجہ ہے جانوروں کا۔ ہر جاندار یہاں آباد ہے، ان میں دوسرا درجہ ہے انسانوں کا، اور انسانوں میں افضل جس کو درجہ ملا ہے وہ ہے مسلمان، ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جب پہچان کرائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 4 قسمیں بیان فرمانے کے بعد جب انسان کا تعارف فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیل کی، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور مجھے قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے مکہ شہر کی جو امن والا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان فرمانے کے بعد آپ اس جملے کی قدر سمجھیے، اس جملے کی اہمیت سمجھیے کہ جس جملے کو بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن پیدا فرمایا ہے۔ احسن حسینوں میں سب سے اوپر والی ڈگری ہوتی ہے، سب سے سپرلیٹڈ ڈگری۔ وہ کس کو ملی؟ انسان کو۔ انسان چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے اس کا قد چھوٹا ہو، چاہے اس کا قد بڑا ہو، انسان رتبے میں سبھی برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن پیدا فرمایا ہے۔ اور انسان ہے کون؟ وہی جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تجھے عزت بخشی ہے اس جہان میں۔ اور اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے اس جہان میں انسانوں کو، فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ من قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسان کا اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام رکھا ہے، بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ اس لیے وہ ایک بزرگ تھے نا، عیسیٰ بن موسیٰ حاشی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے دل میں تھا کہ میری بیوی جیسا کوئی حسین نہیں۔ ایک دن سیر کرتے کرتے اس نے دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں کا چاند جگمگ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان سے کچھ کلمات نکلے۔ وہ کلمات یہ تھے کہ اے میری بیوی، اگر چاند تجھ سے زیادہ حسین ہے تو پھر میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور اگر تو زیادہ حسین ہے پھر کوئی طلاق نہیں۔ اس کی بیوی نے فوراً چہرے پہ نقاب اڑا اور پردہ کیا، کہنے لگی بس بس، چاند تو چاند ہی ہوتا ہے، وہ تو پورے جہان کو روشنی دیتا ہے، اور میں ایک گھر کو بھی روشن نہیں کر سکتی، لہذا طلاق ہو گئی اور میں تیرے لیے اجنبی ہو گئی۔ جب اس کو یہ ہوش آئی کہ میں نے کیا کہہ دیا، بیوی نے تو پردہ کر لیا، وہ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو اجنبی ہو گئی ہوں، آپ کے کلمات کی وجہ سے میں مطلقہ ہو گئی ہوں، کیونکہ چاند تو حسین ہے، چاند کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے دعوت کی اپنے گھر میں، علماء کرام کی، بزرگان دین کی، بڑے بڑے محقق بلوائے اپنے گھر میں، دعوت کی، تمام لوگوں کو بلوایا۔ بلوانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد یہ مسئلہ ان کے آگے رکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کلمات بولے ہیں۔ تمام علماء نے کہا کہ
چاند واقعہ ہی بڑا حسین ہوتا ہے. چاند کو دیکھ کر لوگ اپنی اپنی عید کرتے ہیں. چاند کو دیکھ کر مہینوں کا تعین کیا جاتا ہے اور چاند رہبری بھی کرتا ہے ہر انسان کی. چاند پورے جہان کو روشنی دیتا ہے. چاند واقعہ ہی حسین ہے. بات یہاں ختم ہو گئی اور بات ابھی یہیں پہ اڑی ہوئی تھی کہ طلاق ہو گئی ہے. پیچھے سب سے پیچھے بیٹھا ایک شخص اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ یار آپ سب کا وضو تو ہے, میں آپ کو 2 رکعت نفل پڑھاتا ہوں. سبھی خوش ہو گئے. تمام تو علماء تھے. سبھی خوش ہوئے کہ وہ جو بزرگ بول رہے ہیں وہ بزرگ بھی بڑی عزت والے تھے. وہ آگے مصلے پہ آئے اور ان کو نماز پڑھانی شروع کی اور تلاوت کی قرآن پاک کی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. تو پیچھے سے ایک حافظ صاحب نے لقمہ دیا لقد خلقنا الانسان. اس بزرگ نے پھر پڑھا لقد خلقنا القمر. پھر پیچھے سے ایک عالم صاحب نے لقمہ دیا لقد خلقنا الانسان. یعنی آپ غلط پڑھ رہے ہیں. لقد خلقنا القمر نہیں ہے, لقد خلقنا الانسان ہے. اس نے بزرگ نے اسی وقت سلام پھیرا اور کہنے لگے یار تم ابھی یہی ضد کر کے بیٹھے تھے کہ چاند خوبصورت ہے, اور اب اگر میں کہتا ہوں کہ چاند خوبصورت ہے اور تم کہتے ہو کہ انسان خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان. تو وہ سبھی علماء کہنے لگے کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو اس بزرگ نے کیا خوب کہا کہ تم پھر اپنی من مانیاں کیوں کرتے ہو, پھر اسی رب رحمان کی مانو نا جس نے جہان کو بنایا ہے, جس نے انسان کو بنایا ہے. لہٰذا اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ چاند حسین نہیں, لاکھوں چاند بھی ہوں تو انسان کے حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر کالا سیاہ انسان بھی ہو اور کالا سیاہ انسان کا بچہ بھی ہو تو وہ بھی چاند سے حسین ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے لقد خلقنا القمر نہیں کہا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے. اسی لیے پھر وہ فیصلہ ہوا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی, وہ ان کی بیوی ہی رہیں گی. یہاں سے پتہ چلا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے احسن پیدا کیا ہے, لیکن ابھی انسان خسارے میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر, مجھے قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے اس کے جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کیے. یعنی انسان تمام خسارے میں ہے. ان میں افضل وہ ہوا, ان میں کامیاب وہ ہوا جو انسان ایمان اللہ پہ لے کے آ جائے, جو اسلام قبول کرے, جو اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے, اس کے پیغمبروں کو چیلنج نہ کرے بلکہ ان کے آگے جھک کر کہے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس خدا نے کائنات کو بنایا ہے, سنوارا ہے. یہ تو ہے مسلمان جس نے کلمہ پڑھا. مسلمان کی شان انسان سے بڑی ہے, یعنی عام انسانوں سے شان بڑی ہے. جب ایک سادہ انسان کی قدر یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اگر ایک سادہ انسان کی یہ شان ہے تو مسلمان کی شان کا عالم کیا ہوگا. آئیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم جنت کے رستے پہ جاتے ہیں یا جہنم کے رستے پہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چھوٹے چھوٹے واقعات بیان فرمائے. فرمایا ایک عورت تھی بڑی نیکوکار, جس کو نبی پاک فرمائے کہ بڑی نیکوکار عورت ہے. ایک عورت تھی نیکوکار, اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی. شاید بلی نے کوئی نقصان چھوٹا بہت کر دیا ہوگا, کوئی مسئلہ بنا ہوگا. اس نے بلی کو رسی سے باندھ دیا. باندھنے کے بعد اس کو دودھ دینا بند کیا, کھانا پینا اس کا بند کر دیا. بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس نیکوکار عورت یعنی روزے دار عورت, نمازن عورت اور تہجد گزار عورت
جس کو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ بڑی نیک تھی، حج بھی اس نے کیا ہوگا، نوافل بھی پڑھتی ہوگی اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہوگی، ایک جانور پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اور ایک عورت تھی فاحشہ، گناہ گار عورت، بد کردار عورت، اس نے ایک دن چلتے چلتے ایک پیاسا کتا تھا، اس کتے کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے، ایک کتے پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو جانور پہ رحم کرے اللہ اس کے گناہ بخشتا ہے، جو جانور پہ ظلم کرے اللہ اس کو نیست و نابود کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلی تمام نیکیاں برباد کرتا ہے۔ تو ہم تو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہاں بات جانور کی ہو رہی ہے۔ جب چھوٹے درجے کی چیز کی قدر بتائی جائے تو پھر بڑے درجے والے کی درجہ بڑا ہی ہوتا ہے، وہاں تو انسان کو خود سمجھ جانا چاہیے۔ اگر بندہ کہے کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، اس کی 10 روپے قیمت ہے، تو بندے کو سمجھنا چاہیے جو اس سے بہتر چیز ہے اس کی قیمت بھی بڑی ہوگی۔ اگر کوئی جانور پہ ظلم کرے تو اس کی اللہ نیکیاں برباد کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان کو دھوکہ دے، 10 بجے کا ٹائم ہے کام کرنے کا، بندے کو پرواہ ہی نہیں، اگر کوئی انسان کے ساتھ جھوٹ بولے، انسان کا ناحق مال کھائے، انسان کے ساتھ دھوکہ کرے، انسان کے ساتھ فراڈ کرے، انسان کے ساتھ 2 نمبری کرے، انسان کو وعدہ خلافی کرے، انسان کے ساتھ، انسان پر ظلم ستم، انسان کے بچوں پر ظلم، تو اس کے بعد آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں وہ نیکیاں کس کام کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جانور پر ظلم بھی برداشت نہیں کرتا، تو آپ انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی راہ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کوئی لوگ خوشحال ہیں، خوشحال واقعتاً جو ہمارے اوپر بھی حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا قانون ٹھیک ہوگا، وہ ظلم کم کرتے ہوں گے ہماری بنسبت، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ ماحول ہے کہ اگر ایک مزدور ہے تو جتنے بجے کا ٹائم دیا ہے اتنے بجے کا پابندی نہیں، اگر کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کسی قسم کا کام کرنے والا ہے، اس کو کسی کے ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی مرضی سے چلے گا، جتنا ٹائم اس نے دے دیا ہے، جتنے بجے کا ٹائم دیا، نو ٹینشن۔ اگر ہم اپنے اصولوں کے پکے نہیں تو پھر ہم ایمان کے بھی پکے نہیں۔ پھر یہی بات سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں پر ظلم بھی برداشت نہیں کرتا، اور اگر آپ انسانوں پر ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کب معاف کرے گا؟